اگر تمہیں راستے میں ایک بیگ مل جائے جس میں بہت سارے پیسے ہوں اور کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسے رکھ لو گے اس کے اصلی مالک کو ڈھونڈو گے؟ آج کی کہانی ہے امانت خیانت۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک دل اور سادہ سا لڑکا رہتا تھا۔ احمد اپنے والدین کا بہت فرمانبردار تھا اور ہمیشہ سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن احمد اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک سنسان گلی سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی جو سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ احمد رک گیا اور حیرت سے بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بیگ یہاں کس کا ہو سکتا ہے؟ احمد نے خود سے سوال کیا۔ وہ آہستہ آہستہ بیگ کے قریب گیا اور اسے اٹھا لیا۔ بیگ کافی بھاری تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مجھے اسے کھول کر دیکھنا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور بیگ کو کھول لیا۔ جیسے ہی بیگ کھلا احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگ کے اندر بہت سارے پیسے اور کچھ اہم کاغذات موجود تھے۔ احمد کے ذہن میں فوراً کئی خیالات آنے لگے۔ اتنے سارے پیسے، اگر میں یہ رکھ لوں تو میں نئے کھلونے خرید سکتا ہوں، اپنے لیے سائیکل بھی لے سکتا ہوں۔ لیکن پھر اچانک اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ احمد نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، نہیں، یہ میرا نہیں ہے، مجھے اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بیگ کے مالک کو کیسے تلاش کیا جائے۔ احمد نے بیگ کے اندر موجود کاغذات کو غور سے دیکھا۔ اس میں ایک شناختی کارڈ بھی تھا جس پر ایک شخص کا نام اور پتہ درج تھا۔ واہ! اب میں اس شخص کو ڈھونڈ سکتا ہوں، احمد خوشی سے بولا۔ وہ فوراً اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ کافی لمبا تھا اور سورج بھی تیز چمک رہا تھا، لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دیر بعد وہ اس گھر کے سامنے پہنچ گیا جو کارڈ پر لکھا تھا۔ احمد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک پریشان حال آدمی نے کھولا۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ احمد نے ادب سے کہا، السلام علیکم، کیا آپ کا نام خالد ہے؟ آدمی نے حیرت سے جواب دیا، جی ہاں، میرا نام خالد ہے، لیکن تم کون ہو؟ احمد نے مسکراتے ہوئے بیگ آگے بڑھایا اور کہا، انکل، کیا یہ آپ کا بیگ ہے؟ مجھے یہ راستے میں ملا تھا۔ جیسے ہی خالد نے بیگ دیکھا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں، یہ میرا ہی بیگ ہے، میں اسے بہت دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً بیگ کھول کر دیکھنے لگا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے رکھا تھا۔ خالد نے جذباتی ہو کر احمد سے کہا، بیٹا، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ اس بیگ میں میرے ضروری کاغذات اور بہت سارے پیسے تھے، اگر یہ کھو جاتا تو مجھے بہت نقصان ہوتا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹا، یہ تمہارے لیے انعام ہے۔ احمد نے فوراً سر ہلایا اور کہا، نہیں انکل، میں یہ نہیں لے سکتا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ خالد نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ تم یہ انعام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میری امی اور ابو نے مجھے سکھایا ہے کہ امانت واپس کرنا ہمارا فرض ہے اور اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ خالد احمد کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ ماشاء اللہ، تم واقعی بہت ایماندار بچے ہو۔ اس نے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ سبق: امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمانداری ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھے کام کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔